السلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیتیں آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ صف کی 10 اور 11 نمبر کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا بزنس اور کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں قیامت کے دن کے دردناک عذاب سے اور قیامت کے دن کے المناک عذاب سے نجات دے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ، تم ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ بھائیو بزرگو، غور کیجئے، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کو اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کو، اعمال صالحہ کرنے کو تجارت قرار دیا ہے۔ یہ جیسی اور بھی آیتیں ہمیں قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات پر ملتی ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ واقعی اگر ہم مومن ہیں تو یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ خریدی جا چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ کہتا ہے کہ جنت کے بدلے ہم نے خرید لیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جو عملی زندگی ہے، مومن جو قربانیاں دیتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان کی، اپنے مال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تجارت سے تشبیہ دیا ہے۔ اور ایک مقام پر سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ کتاب الہی کی تلاوت کرنے والے، پانچوں وقت کی نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے والے، اللہ رب العزت نے جو رزق، جو مال اور دولت دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ایسی تجارت کے، ایسے کاروبار اور ایسے بزنس کے امیدوار ہیں کہ جس میں نفع ہی نفع ہے، خسارے کا، گھاٹے کا، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ یہ چلا کہ مومن کی جو عملی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک تجارت قرار دیا ہے، ایک تجارت سے تشبیہ دیا ہے۔ اور یہ تجارت کیسی تجارت ہے؟ یہ تجارت دراصل جنت کا سودا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، در حقیقت یہ دنیا ایک بازار ہے، اور دنیا کے اس بازار میں ایک طرف جنت مل رہی ہے اور ایک طرف جہنم مل رہی ہے۔ یہاں کچھ لوگ جنت کے خریدار ہیں اور کچھ لوگ جہنم کے خریدار ہیں۔ اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرا کر اپنی منچاہی زندگی دنیا میں گزارنے والے، یہ سب جہنم کے خریدار ہیں۔
اپنی خواہشات پر روک لگانے والے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے والے، یہ سب جنت کے خریدار ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں، کاروبار میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف وہ چیز ہوتی ہے جو خریدی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف وہ سرمایہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چیز خریدی جاتی ہے۔ یہاں خریدی جانے والی جو چیز ہے وہ جنت ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے وہ جنت خریدی جا رہی ہے وہ ہماری اپنی جان ہے، وہ ہماری زندگی ہے، وہ ہمارا مال ہے، وہ ہماری دولت ہے، وہ ہمارا وقت ہے، وہ ہماری خواہشات ہیں، وہ ہماری آرزوئیں ہیں، وہ ہماری تمنائیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کی قربانیاں دینے کے بعد جنت ملے گی۔ جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اور یاد رکھنا کہ ان تمام چیزوں کی قربانیاں دینے کے بعد ہی جنت ملا کرتی ہے، جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، جنت بڑی مہنگی ہے۔ جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جنت کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اپنی جان کی شکل میں، اپنے مال کی شکل میں، اپنی زندگی کی شکل میں، اپنے وقت کی شکل میں، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کی شکل میں۔ ان تمام چیزوں کی قربانیاں دینا ہے ہمیں، تب جا کر کے جنت ہم کو ملے گی۔ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے اہل ایمان پر آئے تھے۔ ان پر آفتیں آئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، اور اتنی آفت یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اتنی آفتیں، اتنی مصیبتیں کہ وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے کرتے وقت کا پیغمبر بھی اور پیغمبر کے ساتھ اہل ایمان بھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ بھائیو، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نزول قرآن کے وقت نبی کے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی کہ اے نبی کے ساتھیوں، نبی کے صحابیوں، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو، جنت حاصل اگر کرنا چاہتے ہو تو جنت میں جانے کے لیے تمہیں بھی ویسی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی جیسے تم سے پہلے اہل ایمان نے جنت کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہیں کھڑا کر کے لکڑی کی طرح آروں سے چیر دیا جاتا تھا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ ان کے جسموں میں لوہے کی کنگیاں چبا کر کے ان کے جسموں سے گوشت اکھیڑ دیا جاتا تھا۔ تم سے پہلے اہل ایمان نے اتنی بھاری قیمت جنت کی چکائی ہے۔ قرآن کی یہ آیت نزول قرآن کے وقت صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہی تھی کہ صحابہ، اے نبی کے ساتھیوں، جنت اگر پانا ہے تو تم کو بھی ویسی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی جنت کو پانے کے لیے جیسے تم سے پہلے اہل ایمان نے قربانیاں دی ہیں۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ آج کے اس دور میں ہم اور آپ جیسے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نمونہ بنا کر کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو، جنت حاصل اگر کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی ویسی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی جیسے تم سے پہلے اہل ایمان، تمہارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی ہیں، ورنہ یاد رکھو جنت کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھائیے، ان کی سیرتوں کو پڑھیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنت کی کتنی بھاری قیمت چکائی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کی تعداد میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے مطابق، صلاح اور مشورے کے مطابق یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے کل صبح ہی صبح ہمیں احد پہاڑ کی طرف نکلنا ہے، احد کے میدان کی طرف نکلنا ہے، کیونکہ دشمن 3000 کا لشکر لے کر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اعلان کرا دیا کہ کل صبح ہی صبح مدینے سے ہم کو میدان احد کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ پیارے نبی کا اعلان ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان جب صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ کے کانوں سے ٹکرایا تو انہوں نے جنگ میں شرکت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ یہ عمر کے اعتبار سے بوڑھے تھے، اور قرآن بوڑھوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر یہ جنگ میں نہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر جنگ اور جہاد فرض نہیں ہے بوڑھوں پر، قرآن کہتا ہے۔ لیکن شہادت کا شوق اور جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ دیکھیے صحابہ کے اندر۔ بوڑھے ہیں لیکن جنگ میں شرکت کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اپنے گھر گئے، اپنے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف و مشہور صحابی ہیں، اور عبداللہ ابن عمرو بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں۔ اپنے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا کہ بیٹا جابر، نبی نے اعلان کیا ہے، جنگ میں شرکت کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یاد رکھو میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 1 2 3 نہیں تھیں، 9 بیٹیاں تھیں، اور 9 بہنوں کے ایک اکیلے بھائی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، جنگ میں شرکت کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ جب میں جنگ میں شریک ہوں گا، اور کل جب جنگ شروع ہوگی میدان احد میں، اور میدان احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو شہادت نصیب فرمائے گا، ان شہادت پانے والوں میں سب سے پہلا میں آدمی ہوں گا جسے اللہ شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر! تڑپ تھی صحابہ کے اندر، شوق تھا شہادت کا، جنت کو پانے کا جذبہ تھا صحابہ کے اندر، اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ شروع ہوئی، اللہ رب العالمین نے میدان احد میں جن مجاہدین کو شہادت نصیب فرمائی، ان میں سب سے پہلے شہادت پانے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی نیت تھی، اللہ نے ان کی نیت کے مطابق انہیں جزا دیا، انہیں اس کا صلہ دیا، اور یہی مطلب بھی ہے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ صحابی کی نیت تھی کہ اللہ مجھے میدان احد میں سب سے پہلے شہادت نصیب فرمائے گا، نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا معاملہ کیا، اور صحابی رسول کو سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی۔ اور آگے بڑھیے، جنگ احد کے واقعات میں ہمیں ایک واقعہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے۔ یہ معذور صحابی تھے، لنگڑے تھے، پاؤں سے معذور تھے، لیکن شہادت کا شوق اور جنت کو پانے کی تڑپ دیکھیے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ جو نابینا ہیں ان پر بھی جہاد فرض نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر جنگ میں شریک نہ ہوں، اور جو پاؤں سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، ان پر بھی جہاد فرض نہیں ہے، ان پر اگر وہ جنگ میں جہاد میں شریک نہ ہو تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، اللہ کے یہاں ان کی گرفت ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن شہادت کا شوق، جنت کو پانے کی تڑپ دیکھیے ہمارے اسلاف کے اندر، پاؤں سے معذور ہیں، پاؤں سے لنگڑے ہیں، لنگڑتے لنگڑتے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو کیا اسی طرح لنگڑتے لنگڑتے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ قربان جائیے صحابہ کی زندگیوں پر، قربان جائیے صحابہ کی قربانیوں پر، لگڑتے لگڑتے میں دشمن کی صف میں گھسے اور اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دیکھیے ہمارے اسلاف صحابہ نے جنت کی کتنی بھاری قیمت چکائی ہے، اپنی جان کی شکل میں، اپنی زندگی کی شکل میں۔ یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر مال کی بات کریں تو بھائیو، جنت کی جستجو میں
جنت کی تڑپ میں، جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے کیسی کیسی مالی قربانیاں دی ہیں۔ ذرا آپ جنگ تبوک کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے، جنگ تبوک کو اٹھائیے۔ تبوک کا سفر جو تھا یہ بڑا لمبا سفر تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، فصلوں کے پکنے کا موسم تھا، اور رومی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے بہت بڑی تیاری کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، دور اندیشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہاں دشمن کے آنے سے پہلے ہمیں نکل کر انہی کی سرزمین پر ان کا جواب دینا چاہیے، وہی ہمیں ان سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، تبوک کا سفر لمبا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، مسلمانوں کے پاس سواری کی قلت تھی، مسلمانوں کے پاس مال کی قلت تھی، مسلمانوں کے پاس جہاد کے لیے گھوڑوں کی قلت تھی، ہتھیار کی قلت تھی، کھانے کے لیے غذائی اجناس کی قلت تھی، اور جنگ تبوک کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو بہت بڑی تیاری کی ضرورت تھی۔ ہتھیار کی ضرورت تھی، غذائی اجناس کی ضرورت تھی، گھوڑوں کی ضرورت تھی، سواری کے لیے اونٹوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، بہت بڑی تیاری کی ضرورت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مسجد میں اکٹھا کیا، آپ ممبر رسول پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو انفاق کی تعلیم دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا، اور کہا کہ من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، کہ لوگوں جنگ تبوک کی تیاری کے لیے جو ہمارے مجاہدین کو مسلح کرے گا، تیار کرے گا، یا جنگ تبوک کے مجاہدین کو تیار کرنے میں جو حصہ لے گا، پیارے نبی نے کہا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، 10,000 درہم لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے جا رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے کہ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ لوگوں عثمان غنی نے آج وہ نیک عمل کر لیا ہے، لوگوں عثمان غنی نے آج وہ نیکی کر لی ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان غنی کچھ نہ بھی کرے، جنت میں جانے سے عثمان غنی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ لیکن 10,000 درہم سے جنگ تبوک کے مجاہدین کو مسلح نہیں کیا جا سکتا تھا، ابھی بہت مال کی ضرورت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر پھر کھڑے ہوئے، آپ نے پھر لوگوں کو خرچ کرنے کی تعلیم دی اور کہا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جنت کی ضمانت دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے مجاہدین کو مسلح کرنے، تیار کرنے یا اس میں حصہ لینے والوں کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی 100 اونٹ غذائی اجناس سے لدے ہوئے میں اور دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، 100 اونٹ یہیں نہیں ہوتے، اور وہ بھی غذائی اجناس سے لدے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ غذائی اجناس سے لدے ہوئے دینے کا اعلان کیا۔ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، پھر اعلان ہوا، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی 100 اونٹ غذائی اجناس سے لدے ہوئے دینے کا اعلان کیا۔ تو 300 اونٹ مع 10,000 درہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے مجاہدین کی تیاری کے لیے، ان کو مسلح کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ اتنا ہی نہیں، دیگر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، جس سے جو بنا انہوں نے وہ بھی دیا۔ اس وقت جو خواتین تھیں، کسی نے پازیب دیا، کسی نے کنگن دیا، کسی نے کچھ، مال کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، حضرت عمر فاروق بھی گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے مال کو اکٹھا کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک پیارے نبی کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ پیارے نبی نے کہا کہ عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج حضرت ابو بکر سے نیکی کے معاملے میں سبقت لے جاؤں گا، آج میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ صحابہ کا نظریہ دیکھیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے سے جو آگے بڑھنے کی سبقت کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے وہ نیکی کے معاملے میں رکھتے تھے، دنیا داری کے معاملے میں نہیں۔
کیا سوچ رہے تھے کہ آج ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت ابو بکر گئے, سارا مال اکٹھا کیا, لا کر پیارے نبی کی خدمت میں رکھ دیا. پیارے نبی نے کہا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جتنا کچھ تھا سب آپ کی خدمت میں لا دیا, میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہے. قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں پر. یہ جنت کو پانے کی تڑپ تھی, یہ جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا ہمارے اسلاف کے اندر. اتنا ہی نہیں, ایک صحابی اپنے ہاتھ سے معذور تھے. جب پیارے نبی کا یہ اعلان اس صحابی رسول کے کانوں سے ٹکرایا کہ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ, جنت کی ضمانت مل رہی ہے. صحابی رسول ہاتھ سے معذور ہیں. جنگ تبوک کے مجاہدین کو مسلح کرنے کی یا تیار کرنے کے لیے, انہیں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پیارے نبی کا اعلان ان کے کانوں سے ٹکرایا, دل تڑپ اٹھا صحابی رسول کا. کہا اللہ, آج تیرے نبی نے جنگ تبوک کے مجاہدین کو مسلح کرنے والے یا اس میں حصہ لینے والوں کو جنت کی گارنٹی دی ہے, جنت کی ضمانت دی ہے. اللہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا کروں؟ ایک یہودی کے باغ میں گئے, رات بھر سینچائی کی, اپنے دانتوں سے رسی کو پکڑتے, بالٹی کنویں کے اندر ڈالتے, اپنے دانتوں سے رسی پکڑ کر کھینچتے. رات بھر یہودی کے باغ کی انہوں نے سینچائی کی. سینچائی کے بعد صبح کو تھوڑی بہت جو کھجوریں ملیں, وہ کھجوریں لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے نبی یہ میری طرف سے ہے. منافقین وہاں کھڑے ہوئے تھے. منافقوں کا تو معاملہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو بات بات میں وہ طعنہ دیا کرتے تھے. تھوڑی سی کھجوریں جب لے کر کے آئے تو منافقین نے دیکھا تو ہنسنے لگے, کہنے لگے, طعنہ دینے لگے کہ کیا تھوڑی سی کھجوروں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ یہ دیکھو, یہ رومیوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں, تھوڑی سی کھجوریں لے کر کے آ رہے ہیں. طعنہ دیا منافقین نے. منافقین کا یہ تنزیہہ کلمہ جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کانوں سے ٹکرایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مال کا جو ڈھیر اکٹھا ہوا تھا اس ڈھیر پہ بکھیر دیا اور کہا کہ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا. یہ تھے ہمارے اسلاف, یہ تھے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کہ جو جنت کی تڑپ میں, جنت کو پانے کے لیے, جنت کو حاصل کرنے کے لیے اگر جان دینے کی نوبت آ جائے, جان کی قربانی, زندگی کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے. مال کی قربانی دینے کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے. وقت کی قربانی دینے کے لیے تیاری, وقت کی قربانی دینے کی نوبت آئے تو اس کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے. غرض یہ کہ چاہے زندگی کی قربانی ہو, مال کی قربانی ہو, جان کی قربانی ہو, وقت کی قربانی ہو, خواہشات کی قربانی ہو, آرزوؤں اور تمناؤں کی قربانی ہو, ہر اعتبار سے ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت صحابہ کرام تیار رہا کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف تھے جو دنیا میں محنت کیا کرتے تھے, دنیا کے لیے نہیں, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. یہ ہمارے صحابہ تھے, ہمارے اسلاف تھے جو دنیا میں مشقت اٹھایا کرتے تھے, دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. اور ایک آج ہم بھی ہیں کہ ہم بھی اسی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جس اللہ پر صحابہ کا ایمان تھا. ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی پر صحابہ ایمان لائے تھے. ہم اسی نبی کے مطیع و فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس نبی کے مطیع و فرما بردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. لیکن ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ خرچ نہ کریں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی نہ دیں, ہم سوچتے ہیں کہ وقت کی قربانی نہ دیں, خواہشات کی قربانی نہ دیں, آرزوؤں اور تمناؤں کی قربانی نہ دیں. محض آرزوؤں اور تمناؤں سے ہم کو جنت مل جائے تو بھائیو یہ ہمارا گمان ہے, یہ ہمارا خیال ہے, اور یہ سمجھیے کہ یہ وہمی خیال ہے. صرف محض آرزوؤں اور تمناؤں سے جنت ملنے والی نہیں ہے. جنت کو پانے کے لیے, جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی ویسی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی جیسی جنت کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں, سیرت, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں, احادیث کا مطالعہ کریں, اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی صحیح اور کوشش کریں. رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمیں بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کے لیے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمائے.
جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو شرک کے، بدعات کے، خرافات کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو توحید کے نور سے منور فرما دے۔ توحید پر ہمیں زندہ رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔